وحدت الوجود، اکابر مشائخ اس پہ کلام کرتے ہیں۔ اصل میں ہم کہتے ہیں کہ غیر اللہ، اس کو قلب سے باہر نکال دو۔ مشائخ کہتے ہیں کہ دیکھو نا، معذرت کے ساتھ مثلا میں کہتا ہوں یہ نوجوان جو ہے نا، اس کو یہاں سے کمرے سے باہر نکال دو، تو اس کا معنی ہے کہ یہ کمرے سے باہر نکال دیا، یہ کمرہ قلب ہے، اور اس کے اندر میں کہتا ہوں اس کو باہر نکال تو باہر چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، یعنی بڑی گھٹیا سی اور ادنا سی مثال، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک، یہ ٹھیک ہے، ادنا سی مثال، وہ مثال یہ کہ میں یہ کہوں جی اس کمرے میں سے ایک شیر کو باہر نکال دو، تو شیر اس کمرے میں موجود ہے؟ نہیں۔ میں کہوں جی اس کمرے میں سے بلی کو، خرگوش کو، تو موجود ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک تھوڑی سی مثال ہے ادنا۔ اب بات یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں مشائخ غیر اللہ کو باہر نکال دیں، ان کی تو سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا کوئی غیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، مطلب ہے غیر اللہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ یہ ہے انگریزی کے الفاظ ایگزسٹنس۔ ایگزسٹ کہتے ہیں وجود، ٹو ایگزسٹ، وجود میں ہونا۔ کہتے ہیں وہ تو وجود ہی کوئی نہیں ہے غیر اللہ کا۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ اس کا بھی کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ بیٹا کہ دیکھو نا، ہم ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، وہ مثال ہم اپنی عقل سے دے سکتے ہیں، اور مثال وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کسی موجودہ جو شکلیں ہیں ان میں سے کسی ایک پر ہو، تو مثال وہ تو نہیں ہوتی کہ جو سامنے نہ ہو تاکہ آدمی سے۔ اب ہم کہتے ہیں جی کہ اس وقت نہ طاقت نہ اس کے پاس ہے، 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 طاقت صرف ایک آدمی کے پاس ہے۔ کہتے ہیں نا جناب طاقت جناب ایک آدمی ہے پاکستان، ٹھیک ہے، ان کے پاس ہے۔ تو اب لوگ جو ہے نا بڑے بڑے پولیٹیشین سے بھی مقابلہ کر لیتے ہیں، کورٹس کو لیے ہیں تو کہتے ہیں ہم کورٹ میں چلے جائیں گے، اور مختلف جو طاقتور لوگ ہیں، کوئی مثال کے طور پہ پولیس کا بڑا کوئی سینئر آفیسر ہے، تو اگر اس سے بھی مقابلہ کر لیں گے کیونکہ کورٹس تو کھلی ہیں، ہم کورٹ میں چلے جائیں گے۔ لیکن کہتے ہیں ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس کورٹس مطلب اپیرنٹلی سارا کچھ اس کو ہے، اس کی وہ ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اس بندے کو ٹھڈا مار کے گرا دوں گا، تو کہے گا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ تو پیدا ہی نہیں ہویا، کہتے ہیں تیرا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے، تیرا وجود ہی کوئی نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی یعنی ادھر کھوکا لگا کے بیٹھا ہے پان کا، ہاں جی، پان کا کھوکا لگا کے بیٹھا ہے، تو پیپسی بیچتا ہے، پان بیچتا ہے، سگریٹ بیچتا ہے، جو بھی ہے۔ کہتے ہیں وہ جو فلاں لاہور کا کور کمانڈر ہے، میں اس کو اڑا کے رکھ دوں گا، اڑا کے رکھ دوں گا۔ اس کو کیا آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کی اس بات کی کوئی ویلیو ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے، اس بات سے کوئی یعنی اس سے کچھ کو جواب بھی دے گا؟ نہیں، جواب بھی نہیں دے گا۔ کیا جواب ہوگا؟ کہا کہیں گے پاگل ہو گیا، پاگل ہی ہوئے، لے جاؤ اس کو، کہ تو اس کا بالمقابل تیرا تقابل ہی نہیں ہے۔ دیکھو نا، یہ ہو سکے کہ یہ خدا عافیت رکھے ہمارے ملک میں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک کرنل نے مارشل لگا لی تھی نا، وہ کون تھا؟ کرنل قذافی تھا۔ مطلب یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک مطلب ہے برگیڈیئر جو ہے اس کو سپرسیڈ کر لے، کوئی سازش کر لے۔ یہ تو اتنا تو ہو سکتا ہے کہ برگیڈیئر ہے، میجر جنرل ہے، یا مانگ خدا محفوظ رکھے، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، لیکن کیونکہ یہ بھی بڑی امن بھی بڑی نعمت ہے۔ اچھا، لیکن آج ہم نماز جمعہ پڑھ کے آگے تھے نا گھروں میں، یہ عراق میں نہیں ہے، یہ شام میں بھی نہیں ہے، بغداد میں بھی نہیں ہے، یہ بہت بڑی، یہ یمن میں بھی نہیں ہے، اس وقت پاکستان میں یہ ابھی تو ہندوستان کو بھی خراب کر دیا انہوں نے۔ تو اس لیے ہمارے ملک کا جو امن ہے اس کا بھی شکر ادا کریں۔ یہ ایک اسپیکٹ میں نے آپ کو اب بات یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہ جی کہ میں تو اس کو اڑا کے رکھ دوں گا، اسے کہیں گے کہ تم انتہائی بیوقوف شخص ہو، تمہارا کوئی ہے نہیں۔ اب جو کچھ برابر برابر کے معاملات ہوتے ہیں وہاں تو کوئی آدمی پلان کر لیتا ہے،
ایک بریگیڈیئر میں اتنی نظم و ضبط ہوتی ہے کہ وہ سارے نظام کو جانتا ہے. اگر یہ کوئی بات کہے تو کہا جائے کچھ کسی درجے میں تقابل ہے، زیادہ وہ بھی نہیں ہے، تقابل تو ہے. یہاں تو پان والا جو ہے کہتا ہے میں جناب کراچی کے کور کمانڈر کو اڑا کے رکھ دوں گا. بھئی کیسے اڑا کے رکھ دو گے؟ تمہارا تو ہم کہیں گے بابا تمہارا وجود بھی نہیں ہے، تمہارا 6 فیٹ کا وجود تو ہے نا، تمہارا پکڑ کے تمہاری پنڈلی کو تو پکڑ سکتے ہیں نا تمہاری، کہ تم موجود ہو. لیکن مجھے بتاؤ تم موجود تو ہو، لیکن تم موجود ہو اس شخص کے سامنے جو تم سٹیٹمنٹ دے رہے ہو، اس کے اعتبار سے تمہارا کوئی وجود ہے، تمہاری کوئی مرضی ہے، تمہارا کوئی اختیار ہے، تمہارا کوئی عمل دخت ہے، تمہاری کوئی شان ہے، تمہارا کوئی مقام ہے. اس کے بالمقابل تم ہو ہی نہیں، تم پیدا ہی نہیں تھے، تم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، تمہارا وجود ہی نہیں ہے. اسی طرح اللہ جل شانہ کے بالمقابل جتنے بھی غیر اللہ ہیں، جتنے بھی ماں سوائے اللہ ہیں، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، ان کا وجود ہی کوئی نہیں، وہ موجود ہی نہیں ہے، وہ موجود ہی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ جل شانہ ہمیں مشائخ ایک جانب تو کہتے ہیں کہ اللہ کی ضرب سے ہر غیر اللہ کو نکال کر تم باہر پھینک دو. دوسرا مشائخ کا اپنا حال یہ ہے، وہ کہتے ہیں غیر اللہ تو ہے ہی کوئی نہیں، اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں. بس اسی کو سمجھنا ہے. یہ لا جو ہے نا یہ تمام قوتوں اور طاقتوں پر چلتا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی الہ نہیں. یعنی الہ وہی ہوتا ہے کہ جس میں طاقت اور قوت ہو. اس میں جو کمال یعنی ایک آیت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اعظم ہے، وہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. وَإِلَٰهُ 2-3 دفعہ پڑھیں، اس سے نا ایمان جنریٹ ہوگا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اور ایک دفعہ یہ بھی پڑھیں جی، کہتے ہیں نقل بھی اتاریں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور یہ بھی پڑھیں اللہ اکبر، ابھی ایام تشریق سے پہلے پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ جو غیر ہے نا اس کو نکال. اب دیکھیں آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں اور کتنے لوگ 2 ٹکے کے نہیں ہیں اور دماغ ان کا معاف ہے کہ اللہ جل شانہ کہتے ہیں یہ سود، یہ ربا، توبہ توبہ، قریب بھی نہ آنا. میرے سے جسے کہتے ہیں نا میرے سے ٹکر نہ لینا. اگر آپ پنجابی میں اس کو کہنا کہ بھئی دھیان رکھنا تمہاری اوقات کوئی نہیں ہے، اس میں آؤ گے نا اور چیزوں میں کرو گے تو میں گناہگار شمار کروں گا، کوئی شراب ہے فلاں ہے. لیکن جب ادھر آؤ گے نا ربا میں تو پھر میرے سے ٹکر ہو جائے گی، پھر میرے سے لڑائی ہو جائے گی. تو بس تمہیں میں اتنا میسیج دے دیتا ہوں قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ میرے سے ٹکر نہ لینا. اب سنو اس بات کو سن کر جو اس سے ٹکر لے وہ کون سا پی ایچ ڈی ڈاکٹر انٹلیکچوئل ہے، اس کی عقل اور ذہانت کوئی حال ہے. دیکھو حضرت وہ 2 ٹکے کا پان والا اٹھ کے تو کور کمانڈر سے ٹکر لے لیتا ہے تو وہ اس کو تباہ برباد کر کے رکھ دے تو کہے گا مجھے تمہاری پہ کوئی رنج بھی کوئی نہیں، تم جیسا بیوقوف کوئی تھا، تمہارے جیسے 1000 بھی ہوں تم مر جائیں. اتنے بیوقوف لوگ ہو، اتنے بڑی شخصیت سے ٹکر لیتے ہو، تمہارے مرنے کا بھی کوئی رنج نہیں ہے. تم نے خود ہی اپنے لیے موت کو تلاش کیا. ٹھہری بڑی بہت. تو اس لیے تم یعنی اس لیے غیر اللہ جو ہے نا یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے. اس کو شرک کہتے ہیں، بے اشراکت ہے. اور اب ایسے میں اقبال کے کچھ اشعار اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ حال کے مطابق کہتا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں، یہ بت جو تُو نے پال رکھے ہیں، شرم نہیں آتی اور خدا سے نو امیدی.
بڑا تو کلمہ پڑھتا ہے اور ماتھے پہ تیری محراب ہے، اوے مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا؟ تو کافر ہے، اور بابا تو کافر طریقت ہے، تو اس رستے کا کافر ہے، تو بے ادبی کا مرتکب ہے، دانت نیم پہ کھا کھا کے تیرے گھس گئے اور رب کی رضا کی پہ تو یقین نہیں آیا۔ تیرے اللہ جل شانہ نے تیرے اندر یعنی تیرے اوپر عافیتوں کا، تیرے اوپر نعمتوں کا ایک عظیم سلسلہ تجھے عطا رکھا ہوا ہے، اور تو پھر بھی اپنے رب سے غافل ہے، تو اسے پہچانتا ہی نہیں۔ تو کہتا ہے کہ مجھے بتا تو صحیح، اور کافری اور کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو تو کافری کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا لا کی ضرب سے ہر غیر کو باہر نکال دو۔ اچھا، اس سے تھوڑی سی اس کو اور ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس میں ایک بات ہم یہ کرتے ہیں کہ امید بھی اللہ سے، یعنی غیر سے امید جو ہے نا وہ شرک ہے۔ شرک کہتے ہیں شراکت کو۔ شراکت کا مطلب ہے کہ ہم دونوں مل کے یہ کام کریں گے، رب بھی کرے گا اور یہ بھی کرے گا، یہ بھی کرتا ہے اور وہ رب بھی کرے گا، بس اس پہ رب جو سب سے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ شے ہے وہ توحید ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے ہے وہ شرک ہے۔ لہذا اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے خود فرما دیا لظلم، اور پھر آگے حضرت کیا فرمایا؟ عظیم کا، یعنی ان الشرک لظلم، لا بھی انہ بھی کہہ دیا، لا بھی لگا دیا، ظلم، تو یہ بھی کافی تھا، پھر عظیم کہہ دیا، تو لظلم عظیم۔ تو شرک جو ہے نا لظلم عظیم۔ تو امام بخاری نے اپنا آخری جو باب باندھا ہے وہ کتاب التوحید ہے۔ وہ اصل میں انہوں نے انما الاعمال بالنیات سے اس کو اٹھایا ہے کہ دیکھو جو بھی عمل کرو اللہ کے لیے کرو، لیکن اس کو اس انتہا تک پہنچاؤ کہ پھر تمہیں ما سوا الہ اور کوئی نظر بھی نہ آئے، ان تعبد اللہ کا انک تراہ، کہ تم صفت احسان تک پہنچ جاؤ۔ تو سب سے زیادہ جو اللہ کی ایمان کا جو کمال ہے اور ایمان کی جو انتہا ہے، ایمان کے اپنا عبد القادر اندر آ جاؤ بیٹا، عبد القادر کو ادھر بٹھاؤ، شیخ اس کو ادھر کر لیتے ہیں، یہ بھی ہمارے مفتی ہیں نا، ادھر آپ ادھر ہو جائیے، آپ نے اٹھنا نہیں ہے، ادھر بیٹھے پتلے سے۔ ایمان کی جو انتہا ہے نا، ایمان کی جو ابتدا ہے وہ تو یہ کہہ لیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور ایمان کی جو انتہا ہے، انتہائی ایمان جو اعلیٰ ترین ایمان صحابہ کا ایمان، ابو بکر صدیق کا ایمان، وہ کمال توحید ہے کہ اس کے اندر کیا کہتے ہیں ذرا سا بھی شک کا نہیں ہے، گمان بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس کے اندر غیر کی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر کوئی دو رنگی کوئی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اس ایمان کو حاصل کرنا، یہ جو ایمان میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ ایمان فرض ہے، یعنی ایمان کو اتنا صاف اور مصفہ کرنا اور اتنا اس کو غیر اللہ سے پاک کرنا جہاں تک کہ صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے اور توحید باقی رہ جائے، تو کمال ایمان کمال توحید ہی ہے۔ اس توحید کو حاصل کرنا یہ اللہ والوں یا بزرگوں یا صحابہ کی شان تو ہے، لیکن یہ عام آدمی کو یہاں تک پہنچنا، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں چلو یار ایم اے نہیں کیتا ہے، میٹرک تو ضروری ہے، ہمارے ہاں میٹرک تو دیکھیں نا، اس کے بغیر ہم داخلہ نہیں دیتے، اس کے بغیر بیٹا ہم داخلہ اس میں بھی نہیں نہ دیتے۔ یہ جی
درس نظامی میں نہیں دیتے. تو یہ جو کم از کم معیار ہے نا ایمان کا، یہ کم از کم معیار ہے. جیسے کوئی آدمی کے دیکھیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو میرے پہ تو نماز فرض نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. بھئی تم نماز بیٹھ کے پڑھ لو، گھر پڑھ لو، ٹھیک ہے، لیٹ کے پڑھ لو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ جل شانہ تمہیں کیا پتا کہ تمہیں کیا پتا کہ تمہیں اللہ نے بنایا ہے، اس میں نماز کو سامنے رکھ کے تمہیں اللہ نے بنایا ہے. تمہیں اللہ جل شانہ نے جو بنایا، تمہاری جو ساخت رکھی ہے، وہ تم بندگی کے، تمہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو وہ تمہیں تو بندگی کو سامنے رکھ، تو بندگی کا شاہکار تو نماز ہے. تمہیں نماز پڑھنے کے لیے تم بنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم پہ نماز معاف ہوگی؟ ہاں جب تم بے ہوش ہو جاؤ اور تم جب اس حالت میں نہ رہو تو غیر کو نہ قلب سے نکالنا ہے. جب تم غیر کو قلب سے نکالو گے تو تم سب سے پہلے کیا ہو جاؤ گے؟ انتہائی بہادر ہو جاؤ گے. بس اتنا تمہارے اندر جرت آ جائے گی، اور اتنی جرت آ جائے گی کہ تم اللہ پہ توکل کرنے والے بن جاؤ گے. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو مشرک ہوتا نا، یہ یاد رکھیے گا، اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، دنیا میں سب سے بزدل ترین کون ہوتا ہے؟ مشرک. مشرک، توبہ توبہ، یعنی مشرک اور مواحد. اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، مشرک اور مواحد، یہ تو وہی بات ہے جو میں آپ کو آپ نے کہ وہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا، حضرت نے ہی لکھا ہے کہ انہوں نے بالمقابل کوئی 60,000 تھے، تو ادھر مسلمانوں کی تعداد جو تھی ان کے پاس 10,000 تھے. تو کیا نام ہے، خالد بن ولید کہنے لگے کہ میں کل ہی چلا جاؤں. انہوں نے کہا حضرت یہ عالم اسباب ہے، عالم اسباب ہے، تو اس میں یہ سبب کو سامنے رکھ کے چلنا بھی. کہتے ہیں میں اکیلا ہی. پھر حضرت وہ آپ کو معلوم ہے کتنے گئے تھے؟ 60. پہلے 300 کے اوپر فیصلہ ہو، جو میں قاری طیب صاحب نے اس پہ بہت لکھا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نہیں بڑے زیادہ ہے، پھر 60 کے قریب چلے گئے تھے. اب حضرت انہوں نے جو اس کا جواب مرامت فرمایا تھا وہ توحید سے تھا اور ایمان سے تھا. ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سچ اور حق ہے. اب اس میں عقل کا استعمال تو نہیں ہے، عقل کا استعمال تو سمجھنے کے لیے. اب آپ فرماتے ہیں کہ جو ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہے، بات ٹھیک ہوگی. اچھا، اب جو کفار ذکر نہیں کرتے، یعنی یہاں مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، جنہوں نے ذکر ہی نہیں کیا، وہ کیا مردہ ہے؟ یہ بات پکی ہوگی. اور جو ذکر کرنے والے ہم زندہ ہیں. اب 60,000 تم مردہ ہیں تو ذکر نہیں کرتے، ایک بات ختم ہوگی. اور یہ سارے ذاکرین ہیں، زندہ ہیں. اب شیخ آپ مجھے بتاؤ، مثال کے طور پہ یہاں پر 5,000 مردے ہوں، ان مردوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ 50 بندے لے کے جاؤ گے؟ وہ تو مردہ ہے. یہ جو کانسیپٹ تھا توحید کا، ماشاءاللہ، یہ جو کانسیپٹ تھا نا توحید کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر یقین کا، اس نے ان کو اتنا جری بنا دیا تھا. اور دوسرا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ چیز یہ تھی ان کے احوال میں سے. بہرحال میں کیا ان کے حوال جانوں، لیکن اتنا ضرور تھا کہ اس میں بھی کمال تھا. تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو اسے اڑا کے رکھ دیتے تھے، اڑا کے رکھ دیتے تھے. وہ سیف اللہ، وہ ٹوٹی تو نہیں تلوار، شہادت نہ مل سکی. شہادت کیسے ملتی؟ ٹوٹتی تلوار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف، جب اللہ کی تلوار تھی تو کیسے ٹوٹتی. تو یہ جو غیر ہے نا، غیر، اس کو قلب سے نکالے. اچھا اب دیکھیں، یعنی یہ اس کے بالمقابل ایک اور لفظ بھی ہے جو اس سے ذرا ہٹ کر ہے، اور اینٹی اور انواع بھی اس کے مختلف، وہ ہے طول عمل. طول عمل جو ہے نا، یہ بھی انسان کو بزدل بنا دیتا ہے. طول کہتے ہیں لمبا، عمل کس کو کہتے ہیں؟ امید ہے. لمبی لمبی امید ہے، لمبی لمبی امید ہے. ٹھیک ہے، یہ لمبی لمبی امیدیں جو ہے نا،
یہ بھی انسان کو انتہائی بزدل و ستیہ ناس، یہ لمبی امیدیں سب سے پہلے تو حوث و لالچ کو پیدا کرتی ہیں، اور اس کو یہ وہی شخص ہے جس کا مقاصد دنیا ہوتی ہے، اس لیے یہ آخرت کا ساتھی نہیں ہوتا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ رذائل میں سے جا کبر اور حسد، کینہ، بغض، یہ کبائر ہیں، وطول عمل بھی جو ہے نا یہ بھی کبائر میں سے ہیں۔ تو اس لیے اللہ حضور نے یہ بھی فرمایا، اللہم انی، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، جو بزدلی کو کہتے ہیں، اور بخل بھی سے بنا مانگی گئی ہے۔ تو یہ مواہد جو ہوتے ہیں نا ان میں جرأت ہوتی ہے، اور اس لیے نا قلب کے اندر سے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے خوف مسلط ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں نے سائیکیٹرسٹ سے پوچھا، لاہور کے جو سب سے بڑے ماہر نفسیات سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، کیا شکایت ہے؟ آپ پتہ ہے ان سے مجھے کیا کہا؟ سننے والی بات ہے یہ بات، یہ لاہور کا سب سے زیادہ قابل ترین، اس نے کہا عدم تحفظ۔ عدم تحفظ کا کیا مطلب ہے؟ کل کیا ہوگا، عدم تحفظ کا شکار ہے، اور یہ عدم تحفظ کا علاج توکل ہے۔ دیکھو نا بیٹا، توکل کی بنیاد ایمان ہے۔ دیکھو بیٹا، اگر تمہارے اور میرے اندر ایمان ہو، اور ہم ایمان کی محنت سے گزر رہے ہوں، اور اسی ایمان کو پختہ کرتے تو مواحد بن جائیں، اور ہم اللہ پہ توکل کرنے والے بن جائیں، اس سائیکٹرسٹوں کی پریکٹس سے ختم ہو جائیں۔ شیخ، اس وقت دنیا میں سب سے مہنگی ترین دوائیں سائیکٹرسٹ کی ہیں۔ مہنگی ترین سے مراد ہے، یعنی مثال کے طور پہ بلڈ پریشر کی دوائی مل جائے گی 4، 5، 6، 700 کی، اور بڑی کوئی امپورٹڈ ہوگی تو 1200 کی مل جائے گی۔ حضرت ان کی دوائیاں نا 10-10 ہزار کی، 8-8 ہزار کی۔ اس لیے نا یہاں کمپنیوں نے بنانی شروع کی ہیں کہ وہ مطلب ہے بڑی مہنگی دوائی، یعنی سب سے مہنگی ترین دوائیاں سائیکٹرسٹ کی ہیں، اور سب سے زیادہ بھی جو دوائیاں استعمال ہو رہی ہے نا، ایک تو میں نے مہنگی ترین بتایا، ایک سب سے زیادہ یوزڈ کا مطلب ہے استعمال، وہ نا یہ ڈپریشن کی ہے، وہ بھی انہی کا شعبہ ہے، ڈپریشن کی، اینگزائٹی کی، اور دوسرا نیند نہ آنے کی، ٹرنکولا، یعنی ان کی دعائیں ہیں۔ اب جس وقت آدمی اللہ پہ توکل نہیں کرے گا تو اس کو وساوس کی بھرمار آ جائے گی، تو عدم تحفظ کا شکار ہو۔ دیکھو نا، ایک قدرتی امر ہے کہ آپ کے پاس گھر بھی ہے، آپ بچے بھی ہیں، آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں، آپ نے پچھلے 1 مہینہ بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، اور آپ کو کھانا بھی ملتا رہا، آپ کے بچے بھی عافیت سے آتے رہے، تو اب عدم تحفظ کی کیا وجہ ہے؟ یہ عدم توکل ہے۔ اور سب سے بڑی بات صرف یہی ہے کہ آپ کا اللہ سے رابطہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، یہ پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، یہ عدم تحفظ ہے۔ اچھا، اس کا جواب وہی ہے، دیکھیے سب سے پہلے کیا لکھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اگر آگے اتنا یہاں تک نہیں بات بنتی ہے آپ کو، تو نعم المولا و نعم النصیر کہہ لیجیے۔ اچھا، اور اللہ جل شانہ نا، جیسے میں معذرت کے ساتھ تمہیں شرمندہ شرمندہ کرتے فرماتے ہیں علیہ السلام بھی کافی نبتا، شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی بیٹا، تمہیں شرم نہیں آتی جب تمہاری ساری ضرورتوں کو میں پورا کرتا ہوں تو ہم سائیں کی طرف بھی دیکھتے ہو؟ استفہامی ہے نا، علیہ السلام بھی کافی حمدہ، کہ بندہ کیا اللہ اپنے بندہ کے لیے کافی نہیں؟ شرم آنی چاہیے حضرت، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ علیہ السلام بھی کافی نہیں، کیا میں رب تیرے لیے کافی نہیں جو تو میرے پہ توکل نہیں کرتا؟ اور بیٹا وہ ایک دعا بڑی زبردست ہے، وہ بیٹا تم فاروق کو وہ کہاں وہ شہید کو بنتا ہے، اس کے اوپر سے وہ نکال دو گرین کارڈ، اللہم انت ربی، مجھے آپ پر واقع رہا دیں گے، مجھے پکڑا ہو،
20-25 پکڑاؤ. نہیں ایک بھی ضائع نہ ہو. چھوٹا نہیں ادھر بیٹا، یہ ساروں کو پکڑا کے پھر واپس کر دینا. اچھا میں نے پکڑ میں یہ حال ہو گیا. اس سے کہتے ہیں نا پروفیسر، ہمارے پروفیسر صاحب نا تو وہ سوٹی لے کے آئے نا، تو وہ میرے اہلیہ کبھی کبھی مثال کہتی ہیں پروفیسر صاحب نے سوٹی لے کے آئے نا، تو خود نہ سوٹی کو انہوں نے بیٹ پہ لٹا کے تو خود کونے میں کھڑے ہو گئے. تو وہ حال جی نا. دعا فرمائیے، پڑھو اللہم انت ربی. بس تو شیخ دیکھیں یہ بہت بڑی دعا ہے. اللہم انت ربی، آپ سمجھ گئے ہیں. اللہم انت ربی. بیٹا ذرا ہلکا لا الہ الا انت، ٹھیک ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی. دیکھو بیٹا اس میں اللہ تعالیٰ کی جو خالقیت، وَهُوَ خلاق العلیم. خلقتنی، خلقتنی، اس میں نون کیا ہے؟ تم پڑھ رہے ہو نا، نون کیا ہے؟ خلقتنی. اچھا یہ خلقتنی، خلقتنی، اس کا ترجمہ کرو. یا جو ہے وہ کیا ہے؟ یا متکلم ہے. خلقتنی. اب بتاؤ نون کیا ہے؟ تمہیں نون نہیں نا حضرت کہاں ہے؟ آج اس کو نون وقایا کا نہیں پتا، پھر اس کو باہر نکال دوں میں. خلقتنی، یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا. کتنا پیار والی بات ہے کہ ابا جی نہیں آپ میرے باپ ہیں، میں آپ ہی نے مجھے پالا پوسا ہے، آپ ہی کی پشت سے میں اس دنیا سے آیا ہوں. تو یہ اس کا اعزاز ہے. خلقتنی یہ اقرار ہے کہ اللہ العزت آپ میرے رب نے. اللہم انت ربی، آپ ہی کھلاتے ہیں، آپ ہی پالتے ہیں، آپ ہی رزق دیتے ہیں. اللہم انت ربی. اور میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ تیرے سوا اور میرا کوئی پالنہار نہیں، رب نہیں. اللہ بات تو حقیقت یہ ہے. خلقتنی، آپ نے مجھے پیدا کیا. وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، غلام ہوں. عبدک وعلی عہدک وانا علی عہدک، اور وہ وعدہ جو میں نے تیرے ساتھ کیا تھا اس وعدے پر میں قائم ہوں. اب بتاؤ وعدہ کیا تھا؟ حضرت نا اس کو ہی طالب کیا تھا؟ الست بربکم. تو یہ تھا اللہ، یہ تو سوال ہے نا، الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا؟ میں تمہارا رب نہیں. تو کیا جواب دیا تھا؟ قالو، اربا نے کیا دیکھ بلا، کیوں نہیں؟ آگے شہیدنا، ہم گواہی دیتے. تو اس پر یہ وہ عہد ہے کہ جو الست بربکم کا عہد ہے کہ یعنی میں تو پہلے سے یعنی دل دے بیٹھا ہوں، میں تو پہلے سے اپنا سب کچھ آپ کے تابع کر چکا ہوں، مقروض ہوں میں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک. دونوں اس میں پھر زور آ گیا نا، ووعدک. اور میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے بھی وعدہ کر لیا. اچھا وہ اور کیا؟ مست، اس نے ہمارے لیے آسانی کر دی. آگے کیا؟ مستطاع تو، مطلب میں اللہ جل شانہ ہر شخص کے اوپر یعنی تقوی کا بھی بوجھ اتنا ہی ڈالتے ہیں
اور اعمال کا بوجھ بھی. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں ابھی اس دن میں 4 نماز کوئی میں نے 4 دنوں میں 2-3 نمازیں مسجد میں پڑھی تو میں خوش ہو گیا. یہ کافی دیر بعد تھی. جمعہ تو پڑھ لیتا ہوں باقی تو استطاعت کے مطابق ہے. یعنی یہاں پر بھی وہ آج میں نے بجلی کا وہ بل دیکھا تو حضرت انہوں نے لکھا سے نو ٹو کرپشن. کرپشن کو کہ نہیں بڑی بات ہے جناب, بڑا تبلیغ ہو رہی ہے اس سے تو کرپشن ہو جائے. پھر لکھا سے نو ٹو اسی طرح کوئی اور تھا. پھر پتہ کیا لکھا شیخ, پھر لکھا سے نو ٹو ایکسٹریمزم, کہ انتہا پسندی کو بھی نو کہیں. جو بدماش لوگ بجلی کے بل کے پیچھے سوئی گئے لکھتے ہیں سے نو ٹو ایکسٹریمزم. ان پر کڑی انتہا پسندی اے جڑی تسی انتہا پسندی اختیار کیتی ہو دساں میں تانوں, جڑی تہاڑیاں کڑیاں انتہا پسند ہوئی ہیں شتر متر بے مہار ہوئی ہیں تسی یہ گل کرتے ہو. تو دیکھو بیٹا فرمایا یہاں پر ایکسٹریمزم انتہا پسندی تو ختم ہوگی نا. مستطاعت اعوذ بک من شر ما صنعت. اللہ اکبر. کہ جو میں نے گناہوں کی صنعت کی تھی نا, جو گناہوں کی انڈسٹری, جو گناہوں کی مل میرے اندر لگی تھی, اعوذ بک من شر, وہ شر بس وہ جو میرے پراگندہ خیالات, شہوانی خیالات, وہ میرے گناہ اور میرے اندر سینے میں جو کینے اور بغض, وہ جو تھی نا صنعت, وہ جو مصنوعات میرے قلب میں گناہوں کی بنائی اور میرے جسم نے گناہ کیے, وہ تو اس پر میں اعوذ بک, میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی اپنے جو بنائے گناہ سے. ابوء لک بنعمتک علیہ, اور جو تیری نعمتیں میرے اوپر ہیں ان کا میں اقرار کرتا ہوں. یہاں سے نہ بچ جائے گا, اس سے بچ جائے گا. ابوء لک بنعمتک علیہ, اور آگے کہتا ہے وابوء بذنبی, اور میں نہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. آگے فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس کو بیٹا روزانہ تقریباً فجر میں, عصر میں اور عشاء میں پڑھ لیا کرو 1 مرتبہ. اور اس کو یاد رکھنا ہے, اس کو یاد کر کے آنا ہے, ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پیارے اللہ آجا میرے دل میں, آجا آجا میرے دل میں سما جا. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. تو ہی تو ہر طرف, تو ہی تو. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پیارے اللہ میرے اللہ آجا میرے دل میں سما جا. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ, لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ.
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ یا اللہ مقبول مندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ میں تو جانتا ہے اللہ، میرے گناہوں سے واقف ہے، یہ تو اللہ تیرے نام کے لیے اور تیرے لیے اور تیری زیارت کے لیے آئے ہیں اللہ، ان کے قلوب کو اپنی زیارت کرا دے، اپنا قرب اور تعلق نصیب فرما دے، ہدایت اور نور کے ہدایت کے چشمے ان کے سینوں میں جاری فرما دے، نور کے منبع ان کے سینوں میں داخل فرما دے اللہ۔ چشمہ نور اور ہدایت کا نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کی مطاعت فتبیونی نصیب فرما دے، کسی ایک کو بھی ضائع نہ کر، کسی ایک کو بھی ہلاکت سے دوچار نہ کر، سب کو اپنی سی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، جزا اللہ عنہ محمد، آمین۔